بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کی طاقت سے آپ لوگ بے خبر ہیں۔ غربت کا خاتمہ، قرض کی ادائیگی، ٹانگوں میں درد، کمر درد، فالج، شوگر، اندھے، آدھے سر کا درد، اندرونی بیرونی ہر قسم کی بیماری سے جڑ سے ختم انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، سورۃ الفاتحہ میں صرف جسمانی بیماریوں کے لیے ہی علاج نہیں بلکہ اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسے کوئی حاجت ہو وہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے، اس کی برکت سے حاجت پوری ہو جائے گی۔ کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تنگ دستی ہو، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی حاجت درپیش ہو، سورۃ الفاتحہ پڑھیے، دعا مانگیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا اور مشکل پریشانی تنگ دستی فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی پہلی اور نہایت ہی بابرکت سورت ہے۔ اس کی 7 آیات ہیں اور مختلف نام ہیں جسے نماز میں ہر رکعت میں دہرایا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے تم کو 7 آیتیں دیں جو دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن، اس وجہ سے اس سورت کو السبع المثانی اور قرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک گھر سے آواز آئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسے سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سننے لگے۔ جب صحابی رسول نے سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھ لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اس جیسی کوئی سورت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا ایک نام شافیہ اور ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، اس لیے کہ یہ سورت ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں بھی اس طرح کا مضمون ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ 7 دنوں تک روزانہ 11,000 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا صرف اتنا حصہ پڑھنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا بیماریوں سے اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ ناظرین محترم، سورۃ الفاتحہ کے فضائل جان کر آپ کو اس کی فضیلت کا اندازہ خوب اچھے طریقے سے ہو گیا ہوگا۔ اس کے ترجمے کو پڑھیں اور کوشش کریں کہ یاد کر لیں، اور جب بھی نماز ادا کریں تو اس کے معانی پر لازمی غور کیا کریں۔ آپ کو اس کا روحانی طور پر بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سورۃ الفاتحہ کے فضائل اور برکات سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، سورۃ الفاتحہ کی طاقت، ٹانگوں میں درد ختم کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کو اس طرح پڑھیں۔ کمر میں درد ختم کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کو اس طرح پڑھیں۔ آدھے سر میں درد ختم کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کو اس طرح پڑھیں، یا فالج کے مرض سے بچنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کو اس طرح سے پڑھیں۔ ناظرین محترم، انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹرز بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دے دیتے ہیں، اور اب تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن تھراپی شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے ہوئے دیکھا اور سنا ہے، جن کا کہنا ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ رب العزت کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج بھی ہے جس میں کہ شفا کاملہ موجود ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحبہ جو سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہیں وہ بتا رہے تھے انہیں جسمانی طور پر نکاہت اور بے چینی محسوس ہونے لگی تھی۔
تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی تھی، جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس تھا کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ انہوں نے اس کا علاج سورۃ الفاتحہ سے کیا۔ بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یکسوئی سے سورۃ الفاتحہ کو ٹھہر کر 21 بار پڑھا، اپنا معمول بنا لیا، اور چند دنوں بعد ان کے بدن اور دماغ میں الحمدللہ چستی پیدا ہو گئی، اور اب ان کا ہر کام میں دل لگتا، بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر وہ سورۃ الفاتحہ کا سہارا لیتے تو ان کی مشکل دور ہو جاتی۔ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کی، تو انتہائی معقول رشتہ آ گیا۔ اب ان کا ایمان ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی۔ محترم ناظرین، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کے فضائل اور برکات سے بے شمار لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے شفا کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں ایک جامع حدیث بھی موجود ہے، جو یوں بیان کی گئی ہے کہ سورۃ الفاتحہ بہت ہی عظیم اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس سورت کے بہت سے فضائل ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا رکن ہے، چنانچہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھا۔ اس صورت میں سورۃ الفاتحہ کے واجب ہونے کا بیان ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے، چنانچہ امام ترمذی نے حدیث نمبر 7528 کے تحت ایک روایت ذکر کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی عظیم سورت سکھاؤں کہ اس جیسی سورت تورات اور انجیل اور زبور سمیت قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوئی؟ ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول، مجھے سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں کیسے قرات کرتے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابی بن قعب نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات اور انجیل اور زبور اور قرآن مجید میں بھی اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے آپ کو 7 آیات جو کہ بار بار پڑھی جانے والی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا اور بزرگی بیان کرنے کو بارگاہ میں وسیلہ بنایا گیا، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے، رات میں ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا، پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ حضرت ابو سعید اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہمیں معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر قبیلے کے سردار کو دم کیا تو اسے صحت ہو گئی۔ اس نے شکرانے کے طور پر 30 بکریاں دینے کا حکم کیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا، کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں نے تو صرف سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ اچھا، جب تم ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورۃ الفاتحہ منتر بھی ہے؟ جاؤ، یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگانا۔ تو ناظرین محترم، اہل ایمان پر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرض ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے،
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک سانپ جیسے شخص پر اس صورت سے دم کیا تو اسے شفا ہو گئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی خیر اور سعادت موجود ہے۔ ابن قمیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب فاتحہ الکتاب ام القرآن، کامل شفا، مؤثر دوا، بہترین دم خزانوں اور کامیابیوں کی کنجی، جسمانی طاقت کی محافظ، غم اور پریشانیوں، خدشات اور مشکلات کا تریاک سورۃ الفاتحہ ہے۔ البتہ یہ تمام چیزیں اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو سورۃ الفاتحہ کا مقام حقیقی انداز میں پہچانے، سورۃ الفاتحہ کے حقوق مکمل ادا کریں، بیماری سے شفا یابی کے لیے مناسب اور موزوں طریقہ اپنائیں اور اس راز کو حاصل کر لیں جس کی وجہ سے اس سورت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب چند صحابہ کرام میں مکمل تھیں تو بچھو اور سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو بھی صحابہ کرام نے سورۃ الفاتحہ سے دم کیا تو اسے فوراً طور پر شفا حاصل ہو گئی، اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ دم بھی ہے؟ اس طرح حضرت ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، حضور میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا اسے اسیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لاؤ، چنانچہ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورۃ الفاتحہ اور دیگر آیات دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، گویا کہ اسے کچھ بھی تکلیف نہ تھی، اور سورۃ الفاتحہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس کو 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں اور ارشاد اور بے شمار امراض سے بھی بچ جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ اکرام کی کافی تعداد موجود تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے، اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اور اگر وہ انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر وہ صورت زبور میں ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ بن پاتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم اور آسمانوں اور کاغذ بن جائیں اور ابتدائے عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ پا سکیں گے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ یہ دنیا کے غم اور علم سے تنگ آ گئے ہیں، کسی وجہ سے پناہ نہیں ملتی، مسائل بے شمار ہو گئے ہیں اور وسائل نہ ہونے کے برابر آپ کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے، گھر والے بھی آپ سے بد ظن ہو چکے ہیں، دوستوں نے منہ موڑ لیا ہے، روزگار کی تلاش میں ہو لیکن روزگار نہیں ملتا ہو، دن بدن غربت اور تنگ دستی ہوتی چلی جا رہی ہو، تو آج کی یہ ویڈیو میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے، خاص طور پر جو ان تمام مسائل کا شکار ہیں۔ ایسے حالات میں بھائیوں اور بہنوں، آپ اس مالک کے حقیقی دربار میں سر جھکائیے جو سب کی سنتا ہے اور سب کو عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر
کوئی کریم نہیں، کوئی رحیم نہیں، کوئی مہربان نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ کامل بھروسہ کرتے ہوئے اور یقین کے ساتھ اگر اس کا در بند ہو گیا تو پھر کوئی اور در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں ہے، اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں ہے۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کا یہ عمل کریں، 40 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں، اور یقین رکھیں کہ آپ کا سر اب زمین پر نہیں بلکہ حق تعالیٰ کے قدموں میں رکھا ہوا ہے۔ اس تصور میں بھیگی ہوئی آنکھوں میں اور قلب راحت کے ساتھ اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور رکھیے اور ان سے دعا مانگیے، اور انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جا سکے گا، کیونکہ وہ ذات تو دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ صوفیہ کرام سے معقول ہے کہ جو کچھ میں نے کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن و حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورۃ الفاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ اور مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ الفاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے اور سنا جائے تو ہر بیماری سے شفا ملتی ہے۔ اگر کسی کی ٹانگوں میں درد ہے، کسی طرح بھی آرام نہ ہوتا ہو اور رات کے وقت یہ درد شدید ہو جاتا ہو تو اسے دور کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں سورۃ الفاتحہ کو چینی کی پلیٹ پر لکھیں اور خالص روغن زیتون سے اس کے دھو کر کسی چیز میں ڈال دیں، اور اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کریں۔ ہر روز رات کو سونے سے پہلے اس تیل کی مالش کریں، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آفاقہ ہوگا اور درد کی شکایت دور ہو جائے گی۔ اسی طرح سردی کے موسم میں یا گرمی کے موسم میں کسی کو کمر میں درد رہتا ہو، موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں آفاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ لکھ کر اس کو روغن کی بادام سے دھو لیں، پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کو اچھی طرح سے مالش کریں، انشاءاللہ درد میں بھی آرام آ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو نصف یعنی آدھے سر میں شدید درد کی شکایت رہتی ہو، کسی طرح آرام نہ آتا ہو، تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں سے اس کو کنپیٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کرے، اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دے اور سورۃ الفاتحہ کو ختم کر دے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کریں اور 3 دن تک بلا ناغہ کریں تو انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے درد میں آرام اور شفا مل جائے گی، اور جو کہ یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کو روزی فراخ ہو جائے، اس کے کاروبار میں برکت ہو، اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول و منظور ہوگی، اس کی تنگ دستی، اس کی مفلسی سورۃ الفاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پر پردہ غیب سے اس کی روزی کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی اور اس کی تنگ دستی انشاءاللہ خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کامل کے ساتھ، توجہ یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ کرنا ہے اور اس کو جاری رکھنا ہے۔ اسی طرح میری کوئی بہن بیٹی اولاد کی نعمت سے بھی محروم ہو اور چاہتی ہو اللہ اسے اولاد کی نعمت سے نوازے، تو اسے مقصد کے لیے چاند کے مہینے کی پہلی رات جمعرات کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درمیان میں 111 مرتبہ سورۃ الفاتحہ سادہ پانی کے اوپر دم کریں، اور اس دم کے پیے ہوئے پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی کو پلا دیں، اور جمعرات کو مسلسل 7 جمعراتوں تک یہ عمل کرتے رہیں اور بلا ناغہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس عورت کو حمل قرار پائے گا اور وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوگی۔ اگر کسی کا خاوند بری عادت کا شکار ہو اور اسے راہ راست پر نہ آتا ہو اور گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہوں، تو ایسی صورت میں وہ 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کرے، ہر روز خاوند کو پلائے، تو انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے آفاقہ ہوگا،
خاوند راہ راست پر آ جائے گا، اس کی بری عادت چھوٹ جائیں گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ بگڑے ہوں کو راہ راست پر لانے کے لیے سورۃ الفاتحہ بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے۔ نظر بد سے بچاؤں کے لیے، یعنی جس بچے کو بہت جلد نظر ہو جاتی ہو اور ہر روز کسی نہ کسی کی نظر کا شکار ہو جاتا ہو، تو اسے چاہیے کہ باوضو حالت میں سورۃ الفاتحہ لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ ہر نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اگر نظر بد ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بھی اتر جائے گی اور بچہ بھی انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح فالج کے مرض سے بچنے کے لیے، فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے سورۃ الفاتحہ ایک اسیر کی حقیقت رکھتی ہے۔ جو کوئی بھی فالج کے مرض میں مبتلا ہو تو کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورۃ الفاتحہ لکھے اور اسے خالص روغن بلسان سے دھوئے، اس کے بعد 70 مرتبہ فاتحہ پڑھ کر تیل پر دم کرے اور یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشی میں وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کر لے اور ہر روز اس کی مالش کرے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آفاقہ ہو جائے گا۔ اور رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی طاقت و توفیق نصیب فرمائے اور اس سے زیادہ ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے فضائل اور برکات کو سمیٹنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق نصیب فرمائے اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی نصیب فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔